السلام علیکم عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں کرپس مشن کا مختصر سا تعارف پیش کیا جائے گا۔ کرپس مشن کے حوالے سے بات کی جائے گی اور مسٹر کرپس نے جو تجاویز دی تھیں اس پہ بات ہوگی، اور ساتھ ہی سیاسی جماعتوں کا رد عمل کیا تھا وہ مختصراً بیان کیا جائے گا۔ تو سر اسٹیفرڈ کرپس کی قیادت میں ایک مشن 1942 میں پاک و ہند یعنی بر صغیر میں آیا، اور مسلمان جو ہیں وہ تقسیم ہندوستان کا مطالبہ پہلے ہی قرارداد پاکستان کے ذریعے کر چکے تھے، جو 23 مارچ 1940 کو پیش کی گئی تھی۔ کانگریسی رہنما جنگ دوم جو کہ 1939 سے 1945 تک جاری رہی تھی، تو وہ کانگریسی رہنما جنگ عظیم دوم میں جاپانیوں کی ابتدائی کامیابیوں کی وجہ سے حکومت کے خلاف جو تحریکیں چل رہی تھیں ان کو بڑے زور و شور سے چلا رہے تھے اور بڑے پرجوش تھے، اور توقع کر رہے تھے کہ چونکہ جاپانی فوج جو ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے اور برطانوی حکمران جو ہیں وہ جاپانی افواج کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے، اور جاپانی افواج برطانوی حکمرانوں کو بر صغیر سے نکال کر اقتدار جو ہے وہ ہندوستانیوں کے سپرد کر دیں گے۔ تو یہ کانگریسی رہنماؤں کو یہ توقعات تھیں۔ اب اگر مختصراً کرپس مشن کی جو تجاویز تھیں ان کا جائزہ لیا جائے تو وہ درج ذیل تھیں۔ نمبر 1، جنگ کے بعد بر صغیر کو ڈومینین کا درجہ دے دیا جائے گا۔ نمبر 2، دفاع، امور خارجہ، مواصلات وغیرہ سمیت تمام شعبے ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ نمبر 3، آئین سازی کے لیے ایک مرکزی اسمبلی منتخب کی جائے گی، جس کے لیے چناؤ کا اختیار صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان کو حاصل ہوگا۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ نمبر 5، آئین مکمل ہو گیا تو اسے ہر صوبے کی توثیق کے لیے بھیجا جائے گا۔ جو صوبے آئین کو پسند نہیں کریں گے وہ بااختیار ہوں گے کہ مرکز سے علیحدہ ہو کر اپنی آزاد حیثیت قائم کر لیں۔ اب اس پہ سیاسی جماعتوں کا کیا رد عمل تھا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ نے کرپس مشن اور حکومت برطانیہ کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ ان کا مطالبہ ماننے کا ان تجاویز میں واضح اشارہ موجود تھا، یعنی مسلم اکثریت والے صوبے آئین کو مسترد کر کے اپنی جداگانہ حیثیت قائم کر سکتے تھے۔ یوں پاکستان کی تخلیق کا امکان ان تجاویز میں موجود تھا۔ اسی طرح اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے بھی مسلم لیگ نے اطمینان کا اظہار کیا۔ کافی غور و فکر کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ نے اس بنیاد پر کرپس تجاویز کو ماننے سے انکار کر دیا کہ پاکستان کے مطالبے کو صاف صاف الفاظ میں اور فوری طور پر تجاویز میں تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ دوسری طرف گاندھی اور ان کی سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس نے تجاویز کو یکسر مسترد کر دیا۔ انہوں نے صوبوں کو آئین کے مسترد کرنے والے اختیار کو سخت ناپسند کیا۔ تقسیم کے حوالے سے کسی قسم کی بھی واضح یا مبہم تجویز کو کانگریس ماننے پر آمادہ نہیں تھی۔ کانگریس نے کرپس تجاویز کا مذاق اڑایا اور ایک ایسے بینک کا چیک کہا جو دیوالیہ ہونے جا رہا ہو۔ کانگریس جنگ عظیم دوم میں انگریزوں کے اگڑتے ہوئے پاؤں دیکھ کر طے کر چکی تھی کہ اب بر صغیر کے مستقبل کا فیصلہ انگریزوں کی بجائے وہ جاپانی کرنے والے ہیں، اور جاپانی جو ہیں وہ ہندوستان کے لوگوں کو ہندوستان کی حکمرانی بخش دیں گے۔ اور آخر پر کرپس تجاویز ناکام ہو گئیں۔ کرپس نے ناکامی کی ذمہ داری خود قبول کی اور اس نے کسی بھی جماعت کو اس کا ذمہ دار قرار نہیں دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج کا ہمارا ٹاپک شملہ کانفرنس 1945 ہے۔ شملہ کانفرنس کا پس منظر کیا تھا اور ساتھ ہی واویل پلان کیا تھا، اسی طرح شملہ کانفرنس کا انعقاد میں کون کون سے لوگ شریک ہوئے، کیا ہوا، اور شملہ کانفرنس کی ناکامی کے اسباب کیا تھے اور وہ کیسے ناکام ہوئی، اس پہ مختصر سی بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم پس منظر کی بات کرتے ہیں۔ 1942 میں کرپس مشن کی ناکامی کے بعد انڈین نیشنل کانگریس نے حکومت برطانیہ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ہندوستان سے اپنا اقتدار ختم کر دے اور اختیارات اکثریتی جماعت کو منتقل کر دے، اور ظاہری بات اکثریتی جماعت جو تھی وہ انڈین نیشنل کانگریس تھی۔ گاندھی نے اپنی تحریکوں کو تیز کر دیا اور عوام کو کہا گیا کہ وہ عدالتوں اور دفتروں کا بائیکاٹ کریں۔ سول نافرمانی کی
بات دہرائی گئی۔ جلسوں اور جلوسوں کے ذریعے کانگریس نے قوت کا مظاہرہ کیا۔ گاندھی نے ایک تحریک کا آغاز کیا جس کا نام تھا ہندوستان چھوڑ دو۔ گاندھی اور اس کی جماعت انڈین نیشنل کانگریس توقع لگائے بیٹھی تھی کہ برطانیہ کو جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم میں شکست ہو جائے گی اور الٹیمیٹلی جو ہے حکومت وہ کانگریس کے ہاتھ میں آ جائے گی، لیکن توقعات پوری نہ ہوئیں۔ بتدریج جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے حق میں جو ہے وہ جنگ جانے لگی اور وہ جیتنے لگے۔ حالات بدل گئے تو کانگریس نے مسلم لیگ کو ساتھ ملا کر اپنے دباؤ کو بڑھانا چاہا، اور اسی طرح 1944 میں گاندھی جناح مذاکرات ہوئے۔ گاندھی نے جناح کو مشترکہ جدوجہد میں شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن وہ ایسے جال میں پھنسنے والے نہیں تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی تخلیق کے علاوہ کسی دوسرے فارمولے پر غور کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اب اگر واول پلان کی بات کی جائے تو لارڈ واول جو تھا وہ ہندوستان میں برطانوی وائسرائے تھا۔ اس نے بر صغیر کے مسائل پر غور کرنے کے لیے کانفرنس بلانے کا اعلان کیا تاکہ مستقبل کے آئین، حکومت کی تشکیل اور اسمبلیوں کے چناؤ کے متعلق بنیادی فیصلے کیے جائیں۔ واول کے جو پلان میں نکات شامل تھے وہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، مستقبل کا دستور بر صغیر کی تمام سیاسی طاقتوں کی مرضی سے بنایا جائے گا۔ گورنر جنرل کی انتظامی کونسل بنائی جائے گی اور کونسل میں بر صغیر کی سیاسی قوتوں کے نمائندے شریک کیے جائیں گے۔ ان میں 6 ہندو اور 5 مسلمان ہوں گے۔ نمبر 3، گورنر جنرل اپنی انتظامی کونسل کی صدارت کرے گا اور کمانڈر ان چیف کے علاوہ دوسرے تمام ارکان کونسل کا تعلق، جتنے بھی باقی تمام ارکان ہوں گے کونسل کے، ان کا تعلق بر صغیر سے ہوگا اور ارکان کا چناؤ گورنر جنرل خود کرے گا۔ نمبر 4، مرکز میں انتظامی کونسل کو تشکیل دینے کے بعد تمام صوبوں میں بھی انتظامی کونسلیں منظم کی جائیں گی۔ شملہ کانفرنس کا انعقاد۔ واول پلان پر غور کرنے کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے ارکان کو شملہ کانفرنس میں شمولیت کی دعوت دی گئی۔ کانفرنس 1945 میں صحت افزا مقام شملہ میں بلائی گئی اور اس میں شریک ہونے والے ارکان درج ذیل تھے۔ کانگریس سے پنڈت نہرو، ابو الکلام آزاد اور بلدیو سنگھ تھے۔ مسلم لیگ سے قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر تھے۔ اسی طرح تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور یونینسٹ پارٹی اور دیگر پارٹیوں کے نمائندے بھی شامل تھے۔ اور شملہ کانفرنس کی ناکامی جو ہے اس پہ نظر ڈالیں تو بڑی توقعات کے ساتھ تمام مندوبین نے شملہ کانفرنس میں شرکت کی۔ کانگریس خوش تھی کہ اسے حکومت سازی کا موقع ملنے والا ہے، البتہ اس نے کانفرنس میں شرکت سے پہلے ہی وضاحت کر دی تھی کہ وہ بر صغیر کے تقسیم کے کسی بھی فارمولے کو نہیں مانے گی۔ اور حکومت سازی پر گفتگو کا جب آغاز ہوا تو 5 مسلمان وزراء کی نامزدگی کا مسئلہ درپیش ہوا، تو قائد اعظم کا موقف تھا کہ 5 مسلم وزراء کو مسلم لیگ نامزد کرے گی، جبکہ کانگریس چاہتی تھی کہ ایک مسلمان نشست اسے ملے اور اس پر ابو الکلام آزاد کا تقرر ہو۔ قائد اعظم ڈٹ کے کیونکہ وہ صرف اور صرف مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بنوانا چاہتے تھے۔ وائسرائے نے ابو الکلام آزاد کی بجائے پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور یونینسٹ پارٹی کے سربراہ ملک خضر حیات کی نامزدگی پر قائد اعظم محمد علی جناح کو راضی کرنا چاہا، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ حکومت اور کانگریس صرف مسلم لیگ اور مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کا حق جو ہے وہ سارے مان لیں۔ تینوں فریق متفق نہ ہو سکے اور شملہ کانفرنس بغیر کسی نتیجہ کی وہ ختم ہو گئی۔ تو کانگریس نے کانفرنس کی ناکامی کا جو ذمہ ہے وہ قائد اعظم کے ذمہ ڈالا، اور واول نے بھی قائد اعظم کے بے لچک رویے پر تنقید کی۔ قائد اعظم نے اخباری بیان میں کہا کہ شملہ کانفرنس میں پیش ہونے والا دراصل اور گاندھی کا پھیلایا گیا مشترکہ جال تھا۔ اگر مسلم لیگ پلان قبول کر لیتی تو اسے پاکستان کے اصول میں کبھی کامیابی نہ ہوتی۔ تو بظاہراً تو لگتا تھا کہ قائد اعظم کا جو ہے وہ غیر لچکدار رویہ ہے اور بات آگے نہیں بڑھ سکی، لیکن بعد کے انتخابات 1945-46 نے ثابت کر دیا کہ مسلمان ہی صرف اور صرف جو ہے وہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے سامنے آئے ہیں، اور صرف مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت تھی۔